آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پارہ 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسے توبہ کرو جو آگے کو نصیحت آ جائے، مطلب آگے والے کو نصیحت آ جائے۔ توبہ، رمضان شریف آ رہا، رمضان کریم، رمضان مقدس، شہر و رمضان، رمضان بہت پیارا مہینہ ہے الحمدللہ۔ تو رمضان آنے سے پہلے لوگ استقبال رمضان بھی کرتے۔ رمضان آ رہا تو آپ سوچئے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا یا کوئی مہمان آئے، آنے سے آپ کو پہلے معلوم ہوا کہ فلانا مہمان آ رہے ہیں، ان کا بہت آپ ساتھ گہرا تعلق ہے آپ سے، اور آپ سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے اور ان کا بھی آپ سے گہرا تعلق ہے، تو آپ کیسا کرتے؟ تو ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کتنا بہترین تیاری کرتے نہیں کرتے؟ بتاؤ، کرتے نا ماشاء اللہ سے۔ تو عزیز بچوں، بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں لاسٹ ایئر رمضان میں ہم جارڈن گئے تھے، جارڈن کا سفر تھا، اس سال تو نہیں ہے، لاسٹ ایئر ہم گئے تھے رمضان میں۔ تو جارڈن جب گئے تھے، عمان، آؤٹ آف انڈیا، تو بہت استقبال کرے تھے ماشاءاللہ، بہترین کھانے۔ رمضان وہیں گزرا تھا ہمارا، 21-22 رمضان سے وہیں گزرا تھا۔ تو ماشاءاللہ پورے عرب کے لوگ، بہترین استقبال، کھانے کا انتظام، ہوٹل زبردست ماشاءاللہ، ہر چیز کی فیسلٹیز۔ تو ارے بھائی، ان کا ایسا تعلق گہرا تھا ہمارے سے اور ہمارا تعلق ان سے گہرا تھا، تو استقبال بول کے کرے نہیں کرے؟ تو اب یہ رمضان بھی ایک مہمان ہے، کیا ہے؟ رمضان بھی کیا ہے؟ مہمان ہے۔ تو یہ مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم استقبال کیسا کرنا چاہیے، کیسا کرنا ہے؟ جی، تو عزیز بچوں، وہ چند باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو وہ مہمان آنے سے پہلے ہماری تیاری کیا رہنا چاہیے؟ اب آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی آ رہے، کوئی دیکھنے آ رہے، آپ کی کتابیں، آپ کے بکس وغیرہ، تو آپ کتنی اچھی تیاری کرتے؟ نہیں، میرا جو ہے، میرے کو آپ جو ہے بیسٹ پرائز ملنا چاہیے۔ فلانا کوئی آ کے بولے، شفیع اللہ سر بولے کہ جو ہے نہیں، آپ جو بچے کی اچھی کتابیں رہیں گے، اچھا یونیفارم رہیں گا، اچھا رائٹنگ اور ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اور مینرز، ہر چیز رہیں گا، تو انشاءاللہ اس کو گورنمنٹ آف تلنگانہ سے بیسٹ جو ہے ایوارڈ دیا دیں گا۔ تو کیسا رہتے تھے ماشاءاللہ؟ تو اسی طرح عزیز بچوں، آپ ان کے لیے اور انہوں آپ کے لیے ویسا کر رہے ہیں۔ تو یہ رمضان آ رہا، تو رمضان کریمین، رمضان مقدس اور رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے استقبال کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ اس کے استقبال کے لیے ہم اچھی سی اچھی تیاری، یہ تیاری نہیں ہے آپ جو ہے لوگ جو ہے کاروبار کے لیے تیاری کرتے، یہ تیاری نہیں ہے کہ جو ہے اچھے سے دہی بڑے کھا لیے، یہ تیاری نہیں ہے اچھے سے حلیم کھائے، ہاں جی، یہ تیاری نہیں ہے۔ رمضان آتا کیوں؟ رمضان آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کانسیپٹ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پارے 2 سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہا ہے، ایمان والو، ہم نے روزے فرض کیے جیسا کہ پہلے امتیوں پر فرض کیے تھے، پہلے کی پچھلے امت جو تھے سابقہ امتیوں پر ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان آنے کا مقصد، کانسیپٹ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ رمضان آ رہا، بس رمضان آ رہا تو جو ہے اچھے سے سو جا رہے، رمضان آ رہا تراویح پڑھ لے رہے، رمضان آ رہا، رمضان شریف آ رہا، کھانے میں جو ہے آپ کا رجحان ہے، رمضان آ رہا میں اچھے سے کپڑے پہنو، رمضان آ رہا عید کی تیاری کرو۔ یہ نہیں ہے، یہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے بابا۔ رمضان جو ہے عبادت گزارنے کا مہینہ ہے۔ رمضان جو ہے یہ اچھے سے عبادت کر کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو رمضان آنے سے پہلے لہٰذا آپ توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی سچی توبہ کرو۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ زیادہ پسند کرتا۔ سمجھ میں آ رہا؟
توبہ کے معنی یہ ہے، سچی توبہ کے معنی یہ ہے کہ آپ اب گناہ ہو گیا آپ سے، آئندہ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کرے اور گناہ کے طرف گئے بھی نہیں اور رغبت بھی نہیں ہوئی اور جو ہے گناہ کے طرف نظر بھی نہیں کرے، یہ سچی توبہ ہے. سمجھا نا؟ یہ توبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے. اللہ اکبر. کیا فرما رہا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسے لوگ سے مت بیٹھو، ایسی دوستی اختیار مت کرو، ایسے دوستوں سے مت ملو جو اللہ کو بھول گئے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو الحمدللہ، یا آپ یہاں اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے، رسول کی یاد میں بیٹھے ہوئے، رمضان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے. ہمارا رمضان آ رہا ہے، میں کو انشاءاللہ استقبال کے لیے بیٹھے ہیں نا. تو سوچو آپ کہیں ایسے ہیں جو سو رہے ہیں. نسوا اللہ، اللہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو جو اللہ کو بھول گئے. اللہ اکبر کبیرہ، کیا آئے تھے دیکھو. اس کے بعد فرمایا اور اس نے گویا اس کی پیچھے ہوئی کتاب، مطلب اس کے بھیجے ہوئی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، گویا انہوں نے اپنے حال پر رحم نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لیے کوئی نیکی نہیں کی. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے. مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ سے آپ ملاقات مننے کے بعد ملاقات ہوئیں گی نا اللہ سے، اللہ کا دیدار ہوئے گا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم ملاقات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمانا یہاں پر ملاقات کرنا ہے تو پہلے پاک صاف ہو جاؤ. قرآن میں اللہ فرمانا اور ایک جگہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یحب المتطہرین، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. توبہ. تو اسی بچوں رمضان آ رہا ہے تو رمضان سے پہلے ہم کو تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جانا ہے. رمضان ایسا ہے کہ جیسا انسان ایک حج حج کر کے آیا تو جیسا حدیث میں ہے کہ اب حج کر کے آیا تو انہیں ایسا ہو جاتا پاک و صاف جیسا اس کی ماں کے گود سے ابھی پیدا ہوا. سمجھ میں آنا؟ ایسا پاک و شفاف ہو جاتا. ایک انسان دودھ سے دھوا تو کیسا سفید ہو جاتا ہو جی. تو جب رمضان آتا تو رمضان اس کو جنت کی نہروں سے دھلا دیتا. سبحان اللہ. ایسا پاک و صاف کر دیتا جنت رمضان. وہ لوگوں کو پاک و صاف کرتا جو دل میں ارادہ رکھے نہ میں کو ویسے ہی رہنا ہے، میں ویسے ہی رہوں گا، میں چینج نہیں ہوں گا، میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کروں گا، میں جھوٹ بولوں گا، میں غیبت کروں گا، میں بغض کروں گا، میں چوری کروں گا، جو ہے میں نماز قضا کروں گا. تو وہ لوگوں کے لیے رمضان کوئی جو ہے ان کے لیے چینج نہیں کرتا. وہ رمضان ان لوگوں کو چینج کرتا جو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ کرے. یہ سوچے اتنے دنوں سے پورا سال تو گناہوں میں گزر گیا جی، پورا سال تو نماز قضا ہو گئی، ہاں فلانا وقت میں قضا ہو گئی، فلانا کسی کو ستانے میں وقت گزر گیا، ہاں بد نگاہی دیکھنے میں وقت گزر گیا، جھوٹ بولنے میں وقت گزر گیا، کسی کو ستانے میں، کسی کو گالی دینے میں وقت گزر گیا. مگر رمضان کا مہینہ یہ ہے، آپ سوچ لیجئے، ایک آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان کتنا پیارا مہینہ ہے کہ آپ اب یہاں بیٹھے ہوئے تو آپ بتائیے کہ رمضان کیسا گناہوں سے بچانے کا مہینہ ہے. بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں پورے جنے چلے گئے، کوئی موجود نہیں ہے، اب آپ کو پانی کی پیاس لگی، آپ جا کے پانی پیتے نہیں پیتے؟ وہی آپ روزے میں ہیں، کوئی نہیں ہے، نہ کلاس میں ہے، نہ روم میں ہے، نہ کہیں بھی ہے، آپ روزے میں ہیں، روزے کی حالت میں ظہر کا وقت ہے، شدت کی پیاس لگ رہی، آپ پانی پیتے نہیں؟ کیوں؟ روزہ ہوں میں. تو روزہ بچا رہا آپ کو، رمضان بچا رہا. سبحان اللہ. دیکھو نہیں، ارے کوئی دوست بھی دیکھ رہا ہوگا، نہیں کوئی بھی دیکھ رہا نہیں، ارے کوئی بھی نہیں ہے، نا ٹیچر دیکھ رہے، نہ دوست دیکھ رہے، نہ ماں باپ دیکھ رہے، کوئی ایک کمرے میں عقل الگ بیٹھے ہوئے کونے میں جا کے بیٹھے، چھپ کے بیٹھ گئے. مول صاحب آ رہے ہیں تو پلنگ نیچے کیسے چل جائے. ہاں تو ویسا بھی جا کے بیٹھے ہوئے تو آپ کے دل میں خیال آتا ٹک بول کے آپ آ کے رمضان ہے میں روزہ ہوں، نہیں آتا؟ تو یہ آپ کو بتانا گناہوں سے، یہ گناہوں سے بچا رہا رمضان. سمجھ آ رہا؟ یہ کھٹک کر کے آپ کو جا رہا جو ہے چلو رمضان ہے نماز پڑھنا ہے.
تو اللہ رمضان ہے، تو رمضان میں کیوں شیطان قید ہو جاتا، کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمام شیاطین کو زنجیروں میں ان لوگوں کو جو ہے جگڑ لیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے شیطان کو. تو لہذا اب آپ پورا آپ کے اندر برائی ہے، پھر آپ گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو سمجھو آپ سب سے بڑے شیطان ہیں. آپ رمضان کو نماز میں جو ہے آپ رمضان میں نماز کو نہیں آ رہی، رمضان میں آپ کو پھر بھی نماز میں کو بلایا جا رہا، آپ روزہ نہیں کھا رہ کے روزے دار کے سامنے کھا رہے ہیں، آپ گنہگار. سمجھ آ رہا؟ ہر چھوٹا بڑا بچہ روزہ رہنے کی کوشش کرو، فرض عین ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک روزہ آپ چھٹ گیا آپ کا بلا عذر، ڈاکٹر کہا کہ آپ روزہ مت رہو بلا عذر. جب آپ روزہ مگر آپ بلا ڈاکٹر بھی نہیں کہا کچھ بھی نہیں ہونا، بلکہ آپ روزہ چھوڑ دیے، تو اگر آپ پوری زندگی بھر بھی روزہ رہے ایک، تو رمضان کے برابر نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہا؟ رمضان میں ایسی بڑی فضیلت ہے کہ آپ ایک نماز پڑھے فرض تو 70 فرض نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور ایک نفل پڑھے فرض کے برابر ہے. تو رمضان میں نیکیاں بڑھائی دی جاتی ہے. آپ ایک بچے کو بلائے تو 70 بچے کو بلائے ویسا ہے. ہائے 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 کیا چیز ہے جی، بولو آپ. تب ایک بچے کو اٹھا دیے روزے کے لیے، چلو روزہ سحری کریں گے، 70 بچوں کو روزہ رکھا ہے ویسا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ، بولو اللہ کیا نبی بول رہے ہیں نا بھائی، حدیث ہے. تو سوچو آپ اٹھائیں گے سب جنے انشاءاللہ، اور رمضان میں اٹھائیں گے، 4 بجے رات کو اٹھ جائیں گے، تہجد پڑھیں گے. اور ایک دوسرا کام کیا کرنا ہے معلوم؟ رمضان میں آپ کیا کرنا، جیسا اٹھ چاہتی آپ وضو کر لینا، برش کر لیے، وضو کر لیے، وضو کر ساتھی آپ کیا کرنا ہے 2 رکعت تہجد پڑھ لو. ایک عادت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تہجد پڑھ لو، جیسا تہجد پڑھے اس کے بعد آپ تہجد پڑھ لے بس 2 رکعت ہی پڑھو. اب ارے نہیں 8 رکعت پڑھو، 2 رکعت بس، گئے سیدھا آئے برش کر کے سیدھا آئے 2 رکعت تہجد پڑھ لے کے دعا کر لو. تہجد کے ساتھ اللہ دعا قبول فرماتا. اس کے بعد سب کے لیے دعا کرنا، آپ کے لیے بھی دعا کرنا، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے دوست احباب کے لیے، آپ کے ایگزاموں کے لیے. ہاں آپ کو اچھا، آپ بولے آپ کا ذہن کمزور ہے، اے اللہ میرے کو ذہن کو جو ہے طاقت دے دے، اے اللہ پوری کتاب یاد ہو جائے، پوری تیلگو کی کتاب یاد ہو جائے تو آپ اللہ سے بولے اے اللہ مجھے اچھا سے جو ہمارے والد صاحب کو زبردست جو ہے آٹو چلا رہے ان کو کارڈ دلا دو، تو اللہ کارڈ دلا دیتا. سمجھے آپ؟ ہونا نہیں ہونا. تو اب آپ کب ہوتا ہو؟ تہجد میں. مانگو، اللہ حدیث میں مانگو، تم کیا مانگنا ہے جی بولو. اب تمہارے گھر پہ آ کے بولا یہ لو بھائی آفر ہے لے لو، تمہارے کو زبردست ہے، دیکھو زبردست ماشاء اللہ آئی فون 14 ہے لے لو، تو تمہارا کیا کرتے ہیں؟ ہاں لے لو، آپ نہیں بولتے؟ بولو ہاں زبردست بہترین جو ہے اس کی کیا بولتے سو ریموٹ کی وہ آ رہی، کیا بول رہے ہیں، بائک جا رہی، لے لیں گے، ارے لے لو 50 روپے میں، 500 روپے میں لے لیتے. بولو آپ تو یہاں پر رمضان آ رہا تمہارے کو، رمضان میں ایک اپارچونیٹی آ رہی، اللہ والا مانگو، کیا ہونا تم کیا ہونا. تو اب تم 2 رکعت نافل دعا کرنا، مل صاحب کے لیے بھی کرنا، کیا کرتے نہیں کرتے؟ اچھا کرنا، سب کے لیے کرنا، خاص طور پہ مدرسے کے لیے کرنا، ہمارے لیے صحت کے لیے دعا کرنا میری، ٹھیک ہے نا؟ 3 دن سے طبیعت میری خراب ہے، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. تو عزیز بچوں توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک آگے فرما رہے ہیں، دیکھو آپ مزید فرما رہے ہیں هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن سیئات، وہی ہے جو اپنے بندوں کو توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. سبحان اللہ. عظیم بچوں اللہ اتنا پیارا رب ہے جی، اتنا پیارا رب ہے. آپ ایک بتا دیجئے کہ اگر ایک کوئی انسان کے پاس آپ بہت قرض دار ہیں، آپ ایک بار کسی انسان کے پاس گئے، بھائی مجھے پیسے دے دو، انہیں بولے گا ٹھیک ہے، پھر دوسرے بار بولے پھر دیں گے، انہیں دیں گا، پھر تیسری بار بولے پھر انہیں تو انہیں کیا ہوا، شرم نہیں آ رہی کیا؟ بولو شرم نہیں آ رہی کیا؟ بولتا ہوں کتنے بار آتا بھائی جہاں نہیں ہے بول کے بول دیتا. بتا رہا ہوں آپ کو، دکاندار ہے، دکاندار کے پاس گئے، بھائی میرے کو تھوڑا جو ہے بطور جو ہے آپ میرے کو وہ دے دو، آپ خدا دیو. ایک بار 2 بار نہیں ہوتا بھائی، کیا ہے مگر میرا رب ایسا ہے کہ وہ رب پالنے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے. ہم اس کی زمین میں رہ کے ہم نافرمانی کریں مگر پھر بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے. یہ شان ہے، بھوکا اٹھاتا نہیں نہ بھوکا سلاتا ہے، یہ ہمارے رب کی شان ہے. صبح اٹھا دیا تو بھوکا نہیں رکھتا، شام میں سلایا تو بھوکا نہیں سلاتا.
یہ شان ہے ہمارے رب کی باتوں، پھر بھی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. یہ توبہ بتاؤ، اگر ہمارے گناہ ایسے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اگر ہمارے گناہ جو ہے اللہ لوگوں کے سامنے جو ہے ظاہر فرما دیتا تو ہم جینے کے قابل نہیں رہتے. بتاؤ بتاؤ، اگر اللہ جو ہے اللہ کے نزدیک یہ دنیا جو ہے کوئی اہمیت کی حامل رہتی، اللہ فرما رہا بعودا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی میرے نزدیک کی دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے. تو عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ یہ شان ہے، اللہ معاف فرما دیتا. اور فرشتے جب جو ہے، فرشتے سے اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرا بندہ گناہ کر لیتا، گناہ کر رہا ہوں توبہ کر لیتا، توبہ کر لیتا، اب توبہ کرتا ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ جو بندہ جو ہے صبح توبہ کرتا ہے تو سچی توبہ کرتا ہے، اگر آپ کے جو ہے سمندر کے مانند بھی آپ کے گناہ ہوں گے، اب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، خدا کی قسم لکھ لیجیے یہ الفاظ، سچی توبہ کرتے ہیں، ایک آنسو آپ بہاتے ہیں تو آپ وہ ایک آنسو سے جو اللہ تعالیٰ پورے سمندر کو بجھا دیتا. سبحان اللہ، پورے سمندر کی آگ کو اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے بجھا دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتاؤ آپ کتنے یہ شان ہے میرے رب کی، میرے رب کی یہ شان ہے. جب آپ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں تو جو ہے جبرائیل امین وہ آنکھوں کے آنسوں کو جو ہے اپنے پروں میں لے لیتے. سمجھ گئے؟ تو عزیز بچوں، توبہ استغفار کرو، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. میں اللہ میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، اے اللہ میں کوئی جو ہے کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اے اللہ بس تو راضی ہو جائے. اللہ مجھے قوت دے، اے اللہ مجھے طاقت دے کہ اللہ میں اچھی سے تراویح پڑھوں. اے اللہ 20 رکعت، ارے انہیں نہیں آ رہا، انہیں نہیں آ رہا، نہیں، اپنی خبر کا جواب آپ کو دینا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ آپ کو اپنی قبر کا جواب دینا ہے، آپ کو اپنے اعمال کا فکر کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ آپ کا کام ہے بلانا، آپ کا کام بلانا، بلا کے خود ادھر غائب نہیں ہو جانا، ہاں بلا کے آنا. سمجھ آ رہا؟ آپ بلا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر آپ غائب ہو جا رہے ہیں تو اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ بلا کے خود عمل کر کے آئیں گے تو اپنے اندر ہوتا تبدیلی. سمجھ میں آ رہا؟ روزے سحر میں اٹھے سب کو اٹھانا، سب کو اٹھانا. اس کے بعد پھر جو ہے آپ افطار کا وقت ہے سب کو بلانا. اور اللہ تعالیٰ افطار کے وقت دعائیں قبول فرماتا. 2 وقت اللہ ہر ہمیشہ دعا فرماتا، مگر اللہ تعالیٰ جب بندہ روزہ رہتا تو روزے دار جب بندہ روزہ رہتا ہے تو روزے کے وقت افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کی منہ سے جو بو نکلتی تو جنت مشک ہے، مشک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. روزے دار کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور جب بندہ افطار کے وقت دعا، رسول اللہ فرما رہے افطار کے وقت دعا کرو. جب بندہ سامنے حلال چیز رکھی ہوئی ہے مگر اس کی زبان سے اور اللہ سے ایک لقمہ بھی نہیں اترتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. سمجھ آ رہا ہے نہیں ہے؟ بتاؤ 1 منٹ بھی، ارے نہیں کھا لو بھائی کچھ بھی نہ ہوتا، 1 منٹ بھی 57 ہے تو 57 کو 56 بھی نہیں کرتے. بتاؤ ارے نہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. بتاؤ یہ خوف خدا ہے، یہ خوف ہے. دیکھتے نا ٹائم، ارے نہیں ہوا، سارے نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ تقویٰ جو اختیار کرنا، چلو روزہ کھول لی، چلو نماز پڑھیں گے. وزیر بچوں یہ خوف خدا ہے. تو لہذا بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے آپ خوب افطار کے وقت بھی دعا کرو. سحر کے وقت اٹھے تو جلدی سحر کرنے کی کوشش کرو، ٹائم ٹیبل مینٹین کرو. میں انشاءاللہ ایک لا کے آپ کو دیتا ہوں، یہاں پر ایک لگا دو اچھی سے بڑا، ڈائننگ ہال میں بھی لگا دو. میں انشاءاللہ 2 لا کے دیتا ہوں، یہاں ایک لگا دو. ٹائم فالو کرنا، نہیں اذان تک کھا سکتے، ہاں فلانا وقت کھا سکتے، امام صاحب سلام پھیرے جب تک کھا سکتے، ہاں امام صاحب سو کے جب تک بھی کھا سکتے. کیا اب جا کے سو جاتے امام صاحب؟ بولو اب تماشا بنا کے بیٹھے لوگ. ارے نہیں وہ فلانا جو ہے اہل حدیثوں کی اذان ہے بھائی جب تک کھا سکتے کہتے. ارے کیا تماشا بنا کے رکھے؟ ہاں جب جو آپ کو ٹائم بول دیے، اب جیسا مثال کے طور پہ سحری کا وقت جو ہے 5:05 تک ہے، 5:05 تو 5:06 کو آپ کھائے، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ لکھ لے کے رکھ لو یہ بات. سمجھ آ رہا؟ بہت جنے سوال کرتے ہیں نہیں اذان تک کھا سکتے، وہ نہیں اذان تک چائے پی سکتے، اور ٹھہر کے باہر. شرم نہیں آئی؟ جا کے بولو کہیں گھر کو کہتے اگر پی رہے والد صاحب باہر ٹھہر کے تماشا کرتے رہتے، اذان ہوتے رہتے، کلیاں کرتے رہتے، وہ کرتے رہتے. نہیں پی لے، ارے اور 2 منٹ ہے پی لے پورا، ایسا اونٹ پورا پی لیتے تھے وہ 4 دن کا پانی، پورا پانی پی لیتے. بتاؤ لا حول ولا قوت، اللہ ہدایت عطا فرمائے ہمارے لوگوں کو.
تو سمجھ میں آ رہا. اور افطار کا وقت جو ہے آپ کو 32 ہے، 6:32، تو آپ 6:31 کو بھی روزہ کھول لیے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا. سمجھ میں آ رہا. تو ٹائم از اے ویری امپورٹینٹ، ٹائم کو فالو کرنا ہے. آپ اپنی من مانی چلائیں گے تو نہیں چھوڑتے ہی. سمجھ میں آ رہا. یہ چیز ذہن میں رکھو. گھر میں گئے اتفاقاً تو گھر میں بھی جا کے بولو. گھر میں جو کہ سحری کا وقت ہوتا نانی بولتے نہیں پیلے پیلے، ارے 5 چپاتے رہتے ہو، پینا ہوتا کھا کھا، تھوڑا کھچڑی ہے تھوڑا ڈال لے، خیمہ ختم کر لیں. وہ 13 گھنٹے کا روزہ ہے. نہیں ارے اٹھا بابا کو اٹھا اٹھا، نہیں ارے 5 منٹ ہی کھا لو. بتاؤ ہے نہیں؟ بتاؤ ایسا نہیں چلتا. اپنا اپنی منمانی سے نہیں چلتا روزہ. سمجھا نا. اور بعد بچے سوال کرے تھوک منہ میں رکھ لے رہے، وہ بھی وہ نکل لے رہے، بار بار کو تھوک منہ میں رکھ رہے نکل رہے تو روزہ ٹوٹ جاتا تمہارا. سمجھا نا. پہلے تو لانا ہی نہیں، تھوک لانا ہی نہیں، اور بار بار کو ہلو کلیاں کر لے رہے. ایک خطرہ بھی اگر پانی چلے گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا. سمجھا رہے. ایک خطرہ بھی. تو لہذا ابھی سے اچھا اسٹرانگ بنو، صحت بناؤ، اور پورے 30 روزے رہنا ہے. کتنے؟ 30. اور آپ کو معلوم ہے کہ نظام بتاؤ کہ پورے ورلڈ میں بڑے بڑے ڈاکٹرز ریسرچ، ایسے ایسے کینسرز کے پیشنٹس ہیں، ایسے ایسے ڈاکٹرز ہیں. ڈاکٹر خود کہتے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کم بیماری ہے کینسر کی وہ مسلمانوں میں. سب سے زیادہ بلڈ پریشر کی جو بیماری کم ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے. سب سے زیادہ برین ٹیومر ہے کم ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہے. سب سے زیادہ بینائی کی تیزی ہے مسلمانوں کے اندر ہے. سب سے زیادہ جو جسمانی طاقت ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہے. کیوں ایسا ہے؟ تو جب ڈاکٹر ریسرچ کرے کہ ان کے پاس ایک مہینہ ایسا مہینہ آتا ہے جو پورا دن بھر بھوکے رہتے ہیں اور رات بھر روزہ جو ہے رات میں جو ہے افطار کرتے ہیں، دن بھر بھوکے رہتے ہیں. وہ بھوکے رہنے سے انسان کے اندر ایک جراثیم رہتے، جراثیم ہمارے اندر، وہ جراثیم رہتے تو ہمارے سال بھر جو ہے ہمارا جو ہاضمہ رہتا، وہ جو سرکولر رہتا، وہ جو ہے وہ کیڑے ان لوگوں ملنے مشکل ہوتی. مگر وہ ایک مہینہ ہمارا ہم روزہ رہتے، وہ ملتے 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 پورا کھا لیتے، ہمارے اندر بیماری دور ہو جاتی. سمجھ میں آ رہا. بیماری ایک بندے کو پورا پیٹ کا کینسر ہو گیا تھا تو ڈاکٹر بولے ختم، اب تو چلے آتا بھائی، اب ختم، 1 مہینے کا مہمان ہے. انہیں ہیبت ہو گیا، پیروں سے زمین نکل گئی اس کی. آئے بھائی 1 مہینے کا مہمان ہو، انہوں وہ ہو گئے، مطلب نماز نہیں، نان مسلم تھے. تو ٹھیک ہے بہت پیسہ تھا، اس کو بانٹ دینا، اس کو بانٹ دینا. تو اس کے بعد جو ہے جنا بولا بھائی تو روزہ رہے، روزہ مطلب تو بھوکا، صبح آتے سے شام تک بھوکا رہے. مسلمان رہتے نہیں، رات میں خالی دوپہر میں کچھ بھی ایسا فروٹس کھا لے. ویسے ہی عمل کرا. 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، 1 سال گزر گیا. جب جا کے کینسر کا ٹیسٹ کرایا، جب جا کے جو ہے فائل نکالا، جو ہے ایکس رے نکالا تو معلوم ہوا کہ کینسر ہی ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ کینسر ختم ہو گیا. ڈاکٹر حیران ہو گئے، بولے کیا ہوا بھائی؟ وہ بڑے ڈاکٹر کون سے ڈاکٹر کا تم علاج کرا ہے بتاؤ، ہم بھی ملنا چاہ رہے ہیں فلانا ڈاکٹر. بولے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے، مسلمانوں کا بڑا ڈاکٹر رمضان ہے. رمضان کے اوپر عمل کرا جو ہے پورا میرا الحمدللہ سب ختم ہو گیا. سبحان اللہ. سوچا تو عزیز بچوں یہ شان ہے. تو لہذا جو ہے انشاءاللہ عمل کریں گے نا. ہاں تو لہذا یہ توبہ آپ کو دونوں بھی چیزیں لے رہا ہوں، استقبال رمضان اور توبہ، دونوں باتیں بتا رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو آگے فرماتے ہیں گویا جو فلاح کے امیدوار ہے اور اسے ایسے چاہتے ہیں کہ توبہ کرے، اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جو توبہ استغفار کرتے ہیں. حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب کی جانب سے آفتاب نکلنے قیامت سے پہلے توبہ کی اس کی توبہ قبول ہوگی. اللہ اکبر. مطلب کہ قیامت سے پہلے جو ہے مشرق سے نکلتا نا سورج، اب نکلتا نا سورج مشرق سے نکلتا، مگر قیامت سے پہلے مغرب سے نکلے گا. سورج کہاں سے نکلتا؟ یہاں سے نکلتا نا، یہاں سے نکل کے قبلے سے نکل کے وہاں ڈوبتا. مگر قیامت سے پہلے سورج ادھر سے مغرب سے نکل کے مشرق سے ڈوبے. تو جب بندہ کوئی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آنا؟ اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں مخلوق کے رستے میں جو لاف کی جگہ ہے مت کھڑے ہو. جو کوئی وہاں کھڑا ہوتا ہے تو جو کوئی گزرتا ہے اس پر ہنستا ہے
اور کوئی عورت یہاں پہنچ جاتی ہے، اس سے بڑی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا کریں تو توبہ استغفار، یہاں وہی بتا رہے ہیں کسی کے ہنسی مذاق مت کرو۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو کوئی گناہ سے توبہ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کاتب اعمال فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، یعنی ہاتھ پاؤں اور اس محل کو جہاں سے معصیت اور گناہ سرزد ہوا ہے وہ فراموش کر دیتا ہے، اور جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کی معصیت پر کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں کہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں، آپ جب گناہ کرے، جھوٹ، غیبت، حسد، تمام گناہ کرے، تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ استغفار کرتا ہے تو جو لکھنے والے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ لکھنے والے فرشتوں کے ذہن سے وہ گناہ مٹا دیتا ہے، اور بندہ تائب و توبہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ شان ہے۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بچوں اپنے آپ کو تبدیل کرو، گناہوں سے بچو، رمضان کا استقبال کرو۔ رمضان کا استقبال، یہ استقبال رمضان یہ ہے کہ آپ اچھی سے تو جو ہے رمضان گزارے۔ آپ استقبال رمضان یہ ہے کہ آپ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ تراویح پڑھے، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، کتنے؟ 20 رکعت۔ ایک رکعت بھی تراویح چھوڑے گنہگار، 20 رکعت تراویح، اللہ 20 رکعت، وہ بندوں کے لیے 20 رکعت ایسا ہے جیسا جو ہے آپ 1 گھنٹے کے اندر ادا کر لیے۔ سمجھ میں آ رہا؟ 20 رکعت کیا ہے جی بتاؤ؟ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہم امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، جو ہے رمضان آ رہا تو 60 قرآن مکمل کرتے، کتنے؟ 60 دن میں قرآن، شام میں قرآن۔ بتاؤ پھر زندگی گزارتے بھی، پھر ان کے جو ہے ازواج، ان کے گھر والے سب، کاروبار سب رہتا تھا، رمضان کا استقبال کیسا کرتے تھے بتاؤ آپ؟ تو یہ شان ہے عزیز بچوں۔ تو لہذا جو ہے عبادت کثرت سے کرو، اور جو ہے پڑھائی میں بھی توجہ دیو، اور جو ہے رمضان میں پورے روزے اور 20 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے۔ ارے انہوں نے، ارے تراویح کو سب کو بلاؤ، سمجھ میں آ رہا؟ پورے بچوں کو بلاؤ، 8:30 کو عشاء کی نماز کھڑا دو، 10 بجے تک پوری 20 رکعت تراویح پڑھو۔ اگر حافظ صاحب کا انتظام ہو گیا تو انشاءاللہ کرو، نہیں ہوا تو آپ جو ہے کوئی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ مل کے علم ترا جو ہے تراویح سورہ فیل پڑھ لو، سورہ تراویح بولتے نا، تراویح وہ پڑھ لو۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا استقبال کرو۔ قرآن، جو بچوں کو قرآن آتا ہے، ابھی میرے پاس مکمل کرنے والے ہیں، ڈیلی آؤ، میں اب آپ لوگوں کا آگے جائے گا۔ آپ جو بچے دیکھو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے رہیں گے، ان لوگوں کا جو ہے مکمل ہوگا، آپ جب احساس ویسا آنسو اور روئیں گے آپ، تو لہٰذا میں جس بچوں کو بولا ڈیلی آؤ میرے پاس آ کے پارا آدھا پارا ڈیلی پڑھو، بات بچے پڑھے ان لوگوں کا مکمل ہو جائے گا۔ لہٰذا وقت آپ کے پاس بہت کم ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اینیمل ڈے میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا یہ چیزیں انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور رات میں اور وہ چیزیں، یہ چیزیں مت کھاؤ باہر کے رمضان میں، چاکلیٹاں اور وہ کیا کیا کی چیزیں رہتے ہیں، اس سے پرہیز کرو۔ ہاں لہٰذا کیوں، اگر آپ کا پیٹ خراب ہو گیا تو پھر آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا، روزہ چھوٹ جاتا، اماں پیٹ میں درد ہو رہا، میں روزہ نہیں رہ سکتا ہوں، اماں میرے سر میں درد ہو رہا، اماں میرے میں ہاتھ میں درد ہو رہا، بتاؤ روزہ چھوٹ جاتا، سمجھا؟ تو ابھی سے اسٹرانگ بنو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، بس اٹھنا ہی چھوٹنا ہے، سحری کرنا ہے۔ آپ نیت کر کے سو گئے، انشاءاللہ آپ خود سحری میں سب کو اٹھائیں گے انشاءاللہ، سمجھا رہا؟ تو لہٰذا یہ ہے اچھے سے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر روحانی طاقت عطا فرما دیتا ہے جو رمضان کا استقبال کرتا ہے، سمجھا رہا؟ جو رمضان کا استقبال کرتا ہے، رمضان کو جو ہے رمضان کو میسر سے، اور رمضان کا جب چاند دکھا، میری بات یاد رکھو، رمضان کا جب چاند دکھا تو چاند دکھ ساتھی آپ دعا کرنا ہے، اللہ تیرے حبیب کے صدقے ہم کو رمضان عطا فرمایا، تیرا شکر ہے، دورہ کا شکرانہ پڑھ کے اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 21 مرتبہ پڑھو، کتنے؟ 21 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی رزق میں برکت عطا فرماتا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ یہ 21 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رمضان میں تمام جو ہے آپ کی ہر پریشانیاں دور فرما دیتا، سمجھا رہا؟ تو جیسا ہی آپ رمضان کا چاند دکھا تو مغرب کے بعد آپ چاند کو دیکھ کر، رمضان کا چاند بھی دیکھنا چاہیے، سمجھا؟ چاند دیکھو اچھے سے، یہاں ٹھہر کے دیکھو، پورا چاند دیکھ کے دعا کرو، اے اللہ اللہم ادخل علینا بالاسلام، مطلب دعا بھی ہے کہ اللہ تو نے رمضان میں داخل کرا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب پورے روزے رہنا، پورے تراویح سیام، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو رمضان میں جو ہے رات بھر عبادت کرا اور دن میں روزہ رکھا،
تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ تو سوچو عزیز بچوں وہ روزہ کیسا تھا. اور مولا علی آپ کو پیاری بات بتاؤ، ارے اماں گرمی آ رہی، ابھی تو 4 دن ہے، اس کے بعد پھر گرمی آ جاتے، رمضان بھی شروع ہو جاتا. مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے کو جو ہے سردی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے اور گرمی کا روزہ بہت زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. تو گرمیوں میں آ رہا روزہ، ابھی تو 4-5 دن کے بعد بارش ختم ہو جائیں گی. بتانے کا مطلب میرا یہ ہے کہ رمضان گرمیوں میں کا مہینہ ہے، 13-14 گھنٹے. آپ کو معلوم سب سے بڑا جو روزہ ہے پورے ورلڈ میں رہتا وہ آسٹریلیا میں رہتا. کہاں رہتا؟ 30 گھنٹے کا روزہ. کتنے؟ 30 گھنٹے کا روزہ. امریکہ میں روزہ جو رہتا، ہمارے ایک شاگرد تھے امریکہ میں، اور ایک جو ہے سید صاحب بول کے ان سے ہی بات ہوئی تھی، تو امریکہ میں روزہ 17 گھنٹے کا روزہ. کتنے؟ 17 گھنٹے کا روزہ امریکہ میں. بتاؤ 17 اور 17 گھنٹے. کتنے؟ 17 سے 18 گھنٹے کا روزہ. بتاؤ آپ کو تو ماشاءاللہ سے جو ہے 13-13.5 گھنٹے کا روزہ ہے، لہذا ویسے میں جو ہے 13-13.5 گھنٹے میں جو ہے آپ کے 6-5 گھنٹے سونے میں گزر جاتے. اور ہمارے رمضان کے جو رہتے نا، تھوڑے رمضان کے جو نمازی آ جاتے تھے، پھل پٹھنے کھا لیتے دوا کے، ہاں شہری میں اچھا کھا لیتے پیڑ بھر کے، اور اونٹ کتنا پانی پی لیتے، پی لے اس کیا جو سو جاتے. ہاں کیا ہوا ماں بن گیا، ہلو یوں آ کے یوں بیٹھ کے پھر جو ہے روزہ کھول لے کے اس کے بعد پھر نکل جاتے. رہتے دیکھو تھوڑے یار وہی لوگوں سے مخاطب ہے، آپ سے نہیں ہو. یوں آتے بیٹھ جاتے، نہ تراویح پڑھتے، نہ جو ہے روزہ. اللہ کو وہ روزہ پسند نہیں ہے، میری بات یاد رکھو. اللہ کو وہ روزہ پسند نہیں ہے جو روزے میں آپ جھوٹ بولے. اللہ کو وہ روزہ پسند نہیں ہے جس میں آپ جو ہے غیبت کرے. اللہ کو وہ روزہ پسند نہیں ہے جس میں آپ جو ہے جھوٹ بولے، غیبت کرے، حسد کرے، چغلی کرے، چوری کرے، ہاں گناہوں کو نہیں چھوڑے. تو اللہ کو روزہ پسند نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ لہذا روزہ سونے کا نہیں ہے، روزہ جاگنے کا وقت ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے، لاست بات بتا کے ختم کرو. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کاموں سے جو ہے فارغ ہو جاتے اور رمضان میں اتنا عبادت کرتے کہ آپ کے چہرے جو ہے پیروں میں ورم آ جاتا اور اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. اشعار میں شاعر لکھتا ہے، نہ چین دن کو نہ رات سوئے، ہمیشہ غم میں ہمارے روئے، خدا کو چھوڑے نہ ہم کو چھوڑے، درود تم پر سلام. اللہ اکبر. یہ شان ہے. کیا حضور کو ضرورت تھی رمضان کی؟ کیا حضور کو نماز کی ضرورت تھی؟ کیا عبادتوں کی ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہر عمل کس کے لیے کرے؟ امت کے لیے، اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ امت اور اللہ کے لیے کرے. تو عزیز بچوں یہ بتانے کا مقصد ہے انشاءاللہ پورے بچے روزہ رہیں گے نا؟ جو بچے نہیں رہ رہے ان کو بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ بھائی روزہ رہو، روزہ رہنا ہے انشاءاللہ. تراویح 20 رکعت تراویح پڑھیں گے ہاں. اگر آپ بتاؤ عزیز بچوں، اگر آپ جنت میں چلے جا رہے ہیں، آپ جنت میں جانا ہے، ہاں جنت میں چلے جاتے ہیں، ہاں تو آپ اگر اتفاقاً چلو آپ جنت میں چلے گئے، مگر آپ کا ایک دوست ہے جو جہنم میں جا رہا، تو انہیں بولیں گا اے اللہ انہیں روزہ رہ جاتا تھا، اے اللہ انہیں خود سحری اٹھ کے کھا لیتا تھا، اے اللہ انہیں خود جا کے اکیلے تراویح پڑھ لیتا تھا، اے اللہ میرے کو انہیں بلاتا نہیں تھا، تو اللہ اس کو کیسے جنت میں ڈال دے رہے؟ تو اللہ فرمائے گا اے فرشتوں پکڑو اس کو، پکڑ کے فوراً جہنم میں ڈالو. کیا ہوں گا بولو. تو لہذا بتانے کا جو بچے مبارک ہیں وہ بچے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں جو بچے اپنے جو ہے دین کے لیے دعوت دے رہے. یہ بھی دعوت دین ہے. جب آپ کسی کو بلا رہے نماز کے لیے، ایک بچہ بھی آپ روزہ رہ گیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گا. اور جو ہے ایک بچہ بھی نمازی بن گیا تو آپ کو اجر ہوئے گا. ایک بچہ بھی جو ہے قرآن پڑھنے والا بن گیا آپ کو اجر ملے گا. ایک بچہ بھی جو ہے تراویح پڑھنے والا بن گیا. آپ ایسا نہیں رمضان تراویح آ رہے جانتے پہ نہیں آ رہے. حضور کو کتنے تکلیف ہوئی، حضور کو بڑھنے لے کے مارے، حضور کو اجڑی ڈالے، حضور کو جو ہے شاعر بولے، حضور کو مجنون بولے، حضور کو گالیاں دیے اور حضور پلٹا کے کچھ نہیں بولے. آپ بھی جو ہے آپ کو بولتے ہوں گے مگر بلاؤ 10 بار نہیں، اس کو بلاؤ سمجھاؤ بھائی ہاں بھائی نماز کو ایک اپنا ایک ماحول بناؤ. ماشاءاللہ سے ارے بھائی کیا پیارا ماحول ہے. ایسا دیکھیں آپ آ رہے ہیں ظہر میں، اگر کوئی سوتا ہوا ہے ظہر میں دکھ گیا اس کی خیریت نہیں. اگر یہاں کوئی سوئے لاسٹ ایئر یہاں دیکھا 2-3 بچے یہاں واش روم کر لیے تھے، اگر یہاں کوئی سوئیں گے تو ان کے ہاتھاں پیرا ٹوٹ جائیں گے، اتنا ماروں گا میں. آدھی بات سمجھ میں تو ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو.
اور توبہ استغفار کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ استغفار کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا جو رمضان کا استقبال کرتے، توبہ کرتے ہیں. اور جو ہے توبہ کرو، توبہ سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا. اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. توبہ کرنے والوں کو اللہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. استغفار. اور رمضان میں دوسری چیز کثرت سے انشاءاللہ ڈیلی 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ بولو. اور درود شریف پڑھتے 100 مرتبہ پڑھیں گے صبح اور شام. ہر بچے کے پاس تصویر رکھو، یا ایسا کاؤنٹر میں جو ہے نا وہ رکھو. چلتے پھرتے جو ہے آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، اتر رہے ہیں اللہ اکبر. اور جو ہے آپ یہاں فجر کے بعد استغفر اللہ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ درود شریف، اور 100 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. یہ ڈیلی پڑھو، ڈیلی صبح و شام. یہ صبح و شام پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دیں گا. اور جو ہے فجر کے بعد یاسین شریف پڑھو. یاسین شریف کی بڑی فضیلت ہے. یاسین قبل قرآن، قرآن کا یاسین جو ہے ہر چیز کا دل ہے، یاسین قرآن کا دل ہے. لہذا تراویح کے بعد بھی اور جو ہے 4 رکعت کے بعد تسبیح ہے، میں لا کے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. سبحان اللہ وہ پورے ہے نا وہ پڑھنے کی کوشش کرو. اپنے آپ کو تبدیل کرو. ہر بچوں کو لے کے آنا ٹھیک، اور ہر بچی کو بتاؤ روزہ رہنا ہے بھائی. دیکھو ایسے ایسے جو بچے نہیں ہے، اب ایک بار کا واقعہ، رسول اللہ جو ہے دین کی بات بتا رہے تھے تو تمام صحابہ تھے، بولے اے صحابہ میں تمام کو دین کا پیغام پہنچا دیا، اب یہاں سے تم جس کو پہنچانا ہے پہنچا دو. اب میرا کام رمضان کا پیغام پہنچا دیا، تو اب یہاں سے جو بچے نہیں ان کو بتاؤ، ان لوگوں کو بٹھا کے بتاؤ، اسکول میں بٹھاؤ، یا اب نہیں ہے کوئی ٹیچر نہیں ہے تو بٹھا کے دیکھو ایسے ایسے باتیں ہیں، رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ اپن ایسا کریں گے. ہر ایک پلان بناتے ہیں. اب یہاں سے آپ کو پکنک لے کے جا رہے ہیں تو کیسا، ہاں کیا امی پکنک میں 400 روپے ہونا نہیں ہوتے، دیکھو میں کھانا ہی نہیں کھاتا ہوں آج، نہیں بولا نہیں کرتے. تو لہٰذا اب رمضان آ رہا تو آپ پلان بناؤ بھائی، آپ کا ایک پلان بناؤ. ارے بھائی کوئی فلانا یہ وقت میں اٹھنا ہے، فلانا یہ کام کرنا ہے، فلانا یہ چیز کرنا ہے، میرے کو اسکول کا ورک کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ. تراویح بھی ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو راضی ہو جا، تیری رضا والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جو ہے پورے روزے رہنے کی توفیق عطا فرما. 30 روزے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. کثرت سے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. کثرت سے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رمضان میں ہم آپ کو تمام بچوں کو ہم کو یا اللہ چینج کر دے. یا اللہ دلوں کو اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے. اے اللہ تیرے رمضان کی برکت سے اللہ ہم کو خوب ترقی عطا فرما. ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے والدین کی عمر دراز فرما. اے اللہ یہ رمضان جہاں بچے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اے اللہ رمضان ہم یہاں گزارے تیرے حبیب کے صدقے والدین کے ساتھ. یا اللہ ہم کو رمضان مدینے میں گزارنا نصیب فرما. آنے والے رمضان یا اللہ ہم کو مدینے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا باری تعالیٰ تو راضی ہو جا، تیری رضا والی زندگی عطا فرما. جھوٹ، غیبت، بغض، حسد، زینہ تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. مولا باری تعالیٰ تیرے حبیب کے صدقے اللہ ہمارے مدرسے ابو الحسن شاذلی کو بھی خوب ترقی عطا فرما. یا اللہ جتنے بچیاں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو جو ہے استقلال اور استقامت عطا فرما. تمام بچوں کو حافظ قرآن بنا دے. اے اللہ ہم بھی جو ہے 15 رمضان تک جو تراویح ہے اللہ 2 پارے 20 رکعت میں پڑھ رہے ہیں اللہ، اور تفسیر کے ساتھ اللہ اچھے اہتماموں کے ساتھ تمام لیڈیز کو یا اللہ مدینہ نگر کے تمام خواتین کو ہمارے مدرسے کی طرف راغب فرما دے. اے اللہ ہمارے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما، ذاتی مدرسہ عطا فرما. تو راضی ہو جا، تیری رضا والی زندگی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.